نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے ان تمام بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے جن کو اس چیز کا نہیں پتہ یا اگر پتہ ہے تو عمل نہیں کر سکتے۔ آج بتانا چاہوں گا خامند کے حقوق کیا ہیں شوہر کے اور کیسے ادا کرنے ہیں۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 پارہ نمبر 5 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ مرد کو فضیلت ہے عورت پر۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت فرمائی یہ کیسے فضیلت ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اگر وہ موجود نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور توفیق سے وہ اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے مردوں کی۔ اور وہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور نہ سمجھنے کی صورت میں اپنے بستر الگ کر لو۔ اللہ پاک نے یہ وضاحت فرما دی جو نہ سمجھنے والی عورتیں ہیں ان کو سمجھانے کا طریقہ کار اللہ پاک نے سمجھایا کہ کیسے کرنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے آپ انہیں پیار سے سمجھائیں، اگر وہ نہ سمجھیں پھر ان سے اپنا بستر الگ کر لو۔ دوسرا اللہ پاک نے تیسرا طریقہ یہ فرمایا تو پھر بھی نہ سمجھیں پھر انہیں تھوڑا بہت مارو۔ مارنے کا طریقہ کار یہ بتا دیا کہ ایسا نہ مارو کہ ان کی ہڈی یا کوئی پسلی ایسی کوئی چیز ٹوٹ جائے، صرف ایسی جگہ پہ ماریں جہاں پہ نشان بھی نہ پڑے، تھوڑی بہت تکلیف دیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ اگر وہ تمہارا حکم مان لیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں پھر انہیں کوشش نہ کرو، تلاش نہ کرو، زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرو، پھر ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں واضح فرما دیا کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں تو ان کو پیار سے سمجھائیں، اگر پھر بھی نہ مانیں ان سے اپنا بستر الگ کر لو، اگر پھر بھی نہ مانیں پھر تھوڑا بہت مارنے کا حکم ہے۔ اگر وہ اطاعت وہ حکم مان لیں پھر ان پر کوئی سختی کوئی زیادتی نہ تلاش کرو، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا بڑا مرد کے لیے حکم دیا کہ مرد کو سجدہ کر۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے بغیر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ صرف عورت اپنے گھر والے کو کرتی، اپنے شوہر کو کرتی۔ یہ ہمیں واضح یہ نصیحت مل رہی ہے تاکہ والدین کی خدمت سے بھی زیادہ کر رہی ہیں اپنے گھر والے کی خدمت۔ یہ جامع ترمذی شریف کتاب الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 حدیث نمبر 1162۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھائی، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی اللہ پاک کی کہ قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ عورت انکار کرے تو اس عورت پر اللہ بھی اور اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ جب ان کو گھر والا بلائے تو وہ نہیں آتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے جو اس کو گھر والا بلائے، شوہر بلائے تو وہ نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی راضی رکھیں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 5000۔